آپ بھی ذرا خبریں رکھتے ہیں شہر کی، میری بھی خبریں، جو اہل اقتدار ہیں وہ حکومت کی معاشی کارکردگی سے خوش ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ جو حالات اس وقت بزنس کمیونٹی کے ہیں، اکانومی کے ہیں، وہ تو سب کے لیے پریشان کن ہے، اور اس کا اثر ہر شخص پاکستان کے اندر فیل کر رہا ہے۔ آپ کی جتنی انڈسٹری بند ہوئی اور جس طریقے سے آپ نے ہیوی ٹیکسیشن کر دی، اس سے بزنس افیکٹ ہوا، لوگوں نے چینجز کی ہم باتیں سن رہے ہیں کہ کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی چینج ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ڈیلیور نہیں کر رہا جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں، جس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، سیکرٹری ہو یا منسٹر ہو، یہ آپ دیکھ لیجئے 26 کروڑ کا ملک ہے، ایک اکانومسٹ ہم پیدا نہیں کر سکے۔ تو جو مانگے تانگے کے آتے ہیں، سیکرٹری صاحب کو ہٹا دیں گے کل تو وہ جا کے دوسری جگہ سیکرٹری لگ جائے گا۔ وزیر خزانہ صاحب کو اگر آپ چینج کرتے ہیں، وہ آرام سے باہر جا کے پورٹ فولیو اپنا دے کے نئی نوکری لے لیں گے۔ تو یہ جو پالیسی بنانا ہے اور پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے، مطلب ٹیکس بڑھاتے رہو، بڑھاتے جو دینے والے ہیں آپ نے اس بات سے جو بڑی انسان حیران، شوکت عزیز صاحب تھے پرائم منسٹر، ان کے افسر ہوتے تھے گونزل صاحب جو ان کے پریس سیکرٹری بھی تھے۔ تو اس زمانے کا قصہ میں نے سٹوری سنی جو میں نے کنفرم کی اور وہ سچ تھی کہ وہ ایک دن گئے تو وہ لنچ کر رہے تھے، تو لنچ کرتے ہوئے کاغذ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کاغذ، انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یار یہ میرا پروفائل ہے، سی وی ہے میرا، کتنا زبردست اس میں ہو گیا کہ اب اس میں یہ لائن بھی آ گئی ہے کہ فائنانس منسٹر، فائنانس نہیں، پرائم منسٹر، تو یہ آگے بڑا زبردست فیوچر میں ہیلپ کرے گا۔ یہ کس لیے یہاں تو اگر آپ فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر کا آفس جو معراج ہے انسان کی، اس کو اگر آپ سی وی امپروومنٹ دیکھتے ہیں پھر تو مالک صاحب بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی، نیوکلیر کنٹری، 27 کروڑ لوگ، ایک اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں آپ نے اکانومی دی ہوئی ہے، تو آپ صرف ٹیکس ریز کر رہا ہے۔ چینجز کی خبریں جو سن رہے ہیں، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بہت سیریس کنسرن ہے، یہ کنسرن اگر آپ نے جلدی ایڈریس نہ کیا یہ بہت بڑی ٹربل لا سکتا ہے۔ اتنی دنیا ان امپلائمنٹ ہے، اتنے لوگ انڈسٹری بند کر رہے ہیں، بزنس بند کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا باہر جا رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ یہ بات ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو بتایا گیا ہے جو اہل اقتدار ہیں کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں جس میں اگر آپ نے سیریس اسٹرکچرل چینجز نہ کی تو معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ آخری 2 منٹ ہے، مجھے کوئک آپ لوگوں کا ایک ویو چاہیے۔ نادرا میں روزانہ 18,000 نئے ووٹرز رجسٹر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کم الیکشن ٹائم 2.5 کروڑ جین زی کا بندہ نیا ہوگا۔ میں نے ران صاحب سے کل بات کی، میں کہا یہ جین زی وہ ہے جو انقلاب ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ 9 to 5 جاب سے زیادہ ان کو جذبہ، غصہ، سب کچھ ہوتا ہے، چینج سب کچھ۔ کتنی پریشان کن بات ہے جو یہ 2.5 کروڑ ہے۔ آخری 1 منٹ ہے، مجھے 10 سیکنڈ کا۔ شاہ جی، شوڈ دا گورنمنٹ بی ورڈ؟ اور 3 سوال میرا تینوں سے ہے۔ 8 فروری 2024 کے بعد میرا نہیں خیال کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوگا۔ آگے بات بتائیں بس۔ السلام علیکم۔ جین زی اور نو جین زی؟ جین زی جو ہے نا وہ ریلنٹسلی وہ سیلفیز بناتی ہے۔ اب چھوڑا کرو نا، جین زی ایک اور یہ ایک فیشنیبل لفظ ہم نے انوینٹ کر لیا ہوا ہے۔ ایک یوتھ بلج تھا پہلے، اور اب جین زی۔ میں تو جب بھی JEN، میں آپ سے اگری نہیں کرتا، لوگوں نے کہا آپ ڈیجیٹل فاسل ہیں۔ جی، آئی ایم بومر فاسل۔ چلیں، بات یہ ہے مالک صاحب کہ ورڈ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو نہیں، ہم سب پاکستانیوں کو ورڈ ہونا چاہیے۔ یہ وہ پڑھے لکھے بچے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس ان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں۔ تو گورنمنٹ کو ہونا چاہیے، ویسے بھی انکمبنٹ پورے گورنمنٹ پاکستان کو ہونا چاہیے۔ بچوں مزہ، ویری کوئکلی یور کامنٹ۔ پہلے الیکشن کو عزت تو دیں، ووٹر کیا میٹر کرتا ہے، الیکشن کو عزت نہیں دی جاتی۔ لیکن 2.5 کروڑ نیا ناراض بچہ بھی سڑک پہ مذاق نہیں کیا کرے گا؟ وہ 2.5 کروڑ ووٹر جا کے ووٹ دے بھی دے تو کیا نتیجہ ویسے ہی آتا ہے؟ جب تک آپ الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بنائیں گے، جب تک الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں بنائیں گے، آپ ووٹر بناتے رہیں۔ الیکشن کی کریڈیبلٹی لنک کرتی ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو بس بٹوین آپ کی ریالٹی چیک کے اور شاہ جی کے ویو کے درمیان میں تو گورنمنٹ کو چل رہنا چاہیے۔